شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھینکتی تھی اللہ کے آگے، اور اللہ سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا۔ بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، وہ نہیں ہو جاتی ان کی مائیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو، پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے، تو آزاد کرنا چاہیے ایک بردہ پہلے اس کے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ اس سے تم کو نصیحت ہوگی، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو کوئی نہ پاوے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار، پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں۔ پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے 60 محتاجوں کا۔ یہ حکم اس واسطے کہ تابعدار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ جو لوگ کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ خوار ہوئے جیسے کہ خوار ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں بہت صاف، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ جس دن کے اٹھائے گا اللہ ان سب کو، پھر جتلائے گا ان کو ان کے کیے کام۔ اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں؟ کہیں نہیں ہوتا مشورہ 3 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ 5 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں۔ پھر جتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کانا پھوسی، پھر بھی وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے، اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اور جب آئیں تیرے پاس تجھ کو وہ دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے ان کو دوزخ، داخل ہوں گے اسی میں سو بری جگہ پہنچے۔ اے ایمان والو، جب تم کان میں بات کرو تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے، تاکہ دل گیر کرے ایمان والوں کو، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بدون اللہ کے حکم کے، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو، جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور علم ان کے درجے میں، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا۔ پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ؟ نہ وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر، اور ان کو خبر ہے۔ تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی۔ وہ لوگ ہیں دوزخ کے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں۔ سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے۔
قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے، پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد، وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا۔ سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں۔ جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں۔ اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا۔ سنتا ہے جو گروہ ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں کتاب والوں میں ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے۔ تم نہ اٹکل کرتے تھے کہ نکلیں گے، اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے۔ پھر پہنچا ان پر اللہ جہاں سے ان کو خیال نہ تھا، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک۔ اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو۔ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا، تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں، اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کا عذاب۔ یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ اور جو مال کو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے، سو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وہ لوگ وہی ہیں سچے۔ اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں، ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگر چاہو اپنے اوپر فاقہ، اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے، سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے، اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغاباز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملے میں کبھی، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ نہ مدد کریں گے ان کی، اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے۔ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں، اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے، قریب ہی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی،
اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ جیسے قصہ شیطان کا، جب کہے انسان کو تو منکر ہو، پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب سارے جہان کا۔ پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں، ہمیشہ رہیں اسی میں، اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی، وہ لوگ وہی ہیں نافرمان۔ برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے۔ اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ پاک ذات سب عیبوں سے، سالم امان دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست دباؤ والا، صاحب عظمت، پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے۔ وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے ہیں سب نام خاصے۔ پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے، اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین۔ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا۔ اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے۔ اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو وہ بھول گیا سیدھی راہ۔ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ، اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ وہ فیصلہ کرے گا تم میں، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے۔ ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو، یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر۔ مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے، اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ اے رب ہمارے، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے، اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا۔ اے رب ہمارے، مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر۔ اے رب ہمارے، تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور جو کوئی منہ پھیر لے تو اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے کرو دوستی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گناہگار۔ اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر، ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف،
پھر تم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے۔ اے نبی، جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں، تو ان کو بیعت کر لے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر، وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے، جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے؟ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔ اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری، کیوں ستاتے ہو مجھ کو، اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں تمہارے پاس۔ پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے تورات، اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد۔ پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، کہنے لگے یہ جادو ہے صریح، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ، اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی، اور پڑے برا مانے منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین، کہ اس کو اوپر کرے سب دینوں سے، اور پڑے برا مانے شرک کرنے والے۔ اے ایمان والو، میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ بخشے گا وہ تمہارے گناہ، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی۔ اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی، اور خوشی سنا دے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنے یاروں کو، کون ہے کہ مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟ بولے، یار ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے، اور منکر ہوا ایک فرقہ۔ پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر ہو رہے غالب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں، بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا۔ وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں، اور ان کو سنوارتا ہے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں۔ اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملی، اور ان میں وہی ہے زبردست حکمت والا۔ یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جن پر لادی تورات، پھر نہ اٹھائی انہوں نے، جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ تو کہہ اے یہودی ہونے والو، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوا، تو مٹاؤ اپنے مرنے کو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی نہ مانیں گے اپنا مرنا ان کاموں کی وجہ سے جن کو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے سب گناہگار۔ تو کہہ موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس چھپے اور کھلے جاننے والے کے پاس، پھر جتلا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو،
جب آذان ہو نماز کی جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب دیکھیں سودا بکتا یا کچھ تماشا، متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا، تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے، اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آئیں تیرے پاس منافق، کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر، سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل، اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہیں جیسے کہ لکڑی لگا دی دیوار سے۔ جو کوئی چیخے جائیں ہم ہی پر بلا آئی، وہی ہیں دشمن، ان سے بچتا رہ۔ گردن مارے ان کی اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب کہیے ان کو آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا، مٹکاتے ہیں اپنے سر، اور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں۔ برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کی یا نہ معافی چاہے، ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے، یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں، اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں۔ اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آ پہنچے تم میں کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آ پہنچا اس کا وعدہ، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاکی بول رہا ہے اللہ کی، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اسی کا راج ہے اور اسی کو تعریف ہے، اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ بنایا آسمانوں کو اور زمین کو تدبیر سے، اور صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت، اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو، اور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات۔ کیا پہنچی نہیں تم کو خبر ان لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے، پھر انہوں نے چکھی سزا اپنے کام کی، اور ان کو عذاب دردناک ہے۔ یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے کیا آدمی ہم کو راہ سمجھائیں گے، پھر منکر ہوئے اور منہ موڑ لیا۔ اور اللہ نے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا۔ دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز ان کو کوئی نہ اٹھائے گا، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم کو بے شک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتلانا ہے جو کچھ تم نے کیا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے۔ جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا، اتار دے گا اس پر سے اس کی برائیاں، اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں، رہا کریں ان میں ہمیشہ۔ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائیں انہوں نے ہماری آیتیں، وہ لوگ ہیں دوزخ والے، رہا کریں اسی میں اور بری جگہ جا پہنچے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی ہیں جانچنے کو، اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے ثواب بڑا۔ سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے، سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔
اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا، وہ دونا کر دے تم کو اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے، تحمل والا، جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا، زبردست حکمت والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، اور گنتے رہو عدت کو، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو کریں صریح بے حیائی، اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا، اس کو خبر نہیں۔ شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت، پھر جب پہنچیں اپنے وعدے کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق، اور گواہ کر لو دو معتبر اپنے میں کے، اور سیدھی ادا کرو گواہی اللہ کے واسطے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ کر دے اس کا گزارا اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے۔ تحقیق اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ۔ اور جو عورتیں نا امید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔ یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتار دے اس پر سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے اس کو ثواب۔ ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق، اور ایذا دینا نہ چاہو ان کو تاکہ تنگ پکڑو ان کو، اور اگر رکھتی ہو پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک جنے پیٹ کا بچہ۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو ان کو ان کا بدلہ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی، اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت۔ چاہیے خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق، اور جس کو نپی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے۔ اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا۔ اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے کچھ آسانی۔ تیار رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے سخت عذاب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو، جن کو یقین ہے بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت۔ رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام، اندھیروں سے اجالے میں۔ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی، اس کو داخل کرے باغوں میں، نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ۔ البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر، تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ مالک ہے تمہارا، اور وہی ہے سب کچھ جانتا حکمت والا۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی، اور اللہ نے جتلا دی نبی کو وہ بات، تو جتلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ۔ پھر جب وہ جتلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی؟ یہ کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے۔ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق، اور جبرائیل اور نیک بخت ایمان والے اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں۔ اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی، اس کا رب بدلے میں دے دے اس کو عورتیں تم سے بہتر، حکم بردار، یقین رکھنے والیاں، نماز میں کھڑی ہونے والیاں، توبہ کرنے والیاں، بندگی بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بے حیاں اور کماریاں۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی جھٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، اس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو زبردست، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ اے منکر ہونے والو، مت بہانے بتلاؤ آج کے دن، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ، امید ہے تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں،
اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے، کہتے ہیں اے رب ہمارے، پوری کر دی ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے نبی لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر، اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بری جگہ جا پہنچے۔ اللہ نے بتلائی ایک مثل منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی۔ گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے چوری کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے بتلائی ایک مثل ایمان والوں کے لیے عورت فرعون کی، جب بولی اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں، اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ اور مریم بیٹی عمران کی، جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان، اور سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں۔